میں جس طرح سے آپ سے بات رکھی تھی کل پرسوں، جو بات ہم نے رکھی تھی آخری اس میں، کہ نماز جو ہے ہر چیز کا ایک آؤٹر چیز ہوتی ہے اور ایک انر اندر کا جو ہوتی ہے، اس کو مغز آپ کہتے ہیں، ایک چھلکا ہوتا ہے اور ایک مغز ہوتا ہے. تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جو کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں نماز کا طریقہ، اس میں آپ کو نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک سارے اصول بتائے جاتے ہیں. نیت باندھنے میں ہاتھ یہاں پر رکھیں، یہ دعا پڑھیں، ہاتھ باندھیں، رکوع کریں، کھڑے ہوں، دوبارہ جائیں سجدے میں، پھر بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اعتدال کے ساتھ بیٹھیں. یعنی اپیرنٹ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، ظاہری چیز. پیکنگ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، لیکن پیکنگ کے اندر مٹیریل اصل میں وہ کیا آپ سے ریکوائر کرتا ہے. قرآن جو ہے آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو وہ آپ کو اصل کچھ اور چیز کی طرف لے کے جاتا ہے. قرآن اس پیکنگ سے کی بات کرتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ساری تفصیلات ہمیں بالکل نہیں ملیں گی. قرآن بار بار اقیموا الصلاۃ کا تذکرہ کرے گا، وکونوا مع الساجدین، وکونوا مع الراکعین، ارکعوا مع الراکعین. یعنی وہ جو بات کرتا ہے وہ اندر ایک اسپریچول کسی چیز کی بات کرتا ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی کے چینج کرنے کی بات کرتا ہے. وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ چیز جس کو آپ کر رہے ہیں اصل میں وہ آپ کو مطلوب کیوں ہے، اس سے آپ کیا حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ ہم جو بھی بات دیکھیں گے اس میں دونوں ہی پہلوؤں سے بات کو دیکھیں گے کہ صلاۃ اصل میں کیا چیز ہے. صلاۃ جو ہے نماز کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. اس کی لغوی معنی جو ہیں، لغت کے اندر جو معنی ڈکشنری میں کسی چیز کی طرف رخ کرنا یا بڑھنا، کسی چیز کی طرف آپ کسی ڈائریکشن میں بڑھنا اور قریب ہو جانے کے ہیں. تو شرع جو ہے، جو شرن جو یہ ٹرمینالوجی اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے شریعت کے اندر، یہ نماز کے لیے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلاح کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہو کر اس کے قریب ہو جانا، جو کہ واحد اکیلا ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. اس میں ہم کرتے کیا ہیں، کرنے کا کام کیا ہوتا ہے. اس میں کرنے کا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نماز کا جو یعنی ابھی ہم وضو سے بھی شروع کر سکتے ہیں اس کو، کہ وضو جب ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں، لیکن آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں آپ قبلے کی طرف ایک ڈائریکشن اپنی کرتے ہیں، اپنے آپ کو یکسو کر کے وہاں پہ لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی کھڑے ہونا، عاجزی اختیار کرنا اور یہ سب چیزیں آتی ہیں. اس کے پر انشاءاللہ ابھی تفصیل کے ساتھ ہم کریں گے بات. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم اس میں کہتے کیا ہیں، کہتے کیا کیا. نماز ہم پڑھنے کھڑے ہو گئے، پہلے ہم نے کیا کیا. اذان سے بھی اگر آپ شروع کریں کہ اذان ہوئی، اذان نے ہمیں کیا باتیں کہیں، اس کے بعد ہم نے وضو کیا، وضو میں ہم نے کیا کیا، اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں ہم نے ایک اپنی نیت کو، اپنے ذہن کو، سب چیزوں کو یکسو کیا، اس کے ڈفرینٹ ایکشنز ہم نے کیے. پھر ہم نے کچھ کہا شروع کیا ہم نے، نیت باندھنے سے لے کر اینڈ تک ہم چیزوں کو کہتے چلے جاتے ہیں. اچھا، نماز کے لیے اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں کہ جو چیز ہے نماز کے لیے، جو ایک چیز یہ ہے کہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. یعنی وہ بالکل جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسجدوا واقترب، کہ تم سجدہ کرو اور تم قریب ہو جاؤ. واحد وہ شکل جس میں انسان اللہ بالکل بندہ اور اللہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہے، وہ کون سی چیز ہے جب آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز کی جو حالت ہے. تو اتنی اس کی نماز کی جو اس میں ہے کہ اتنی اونچی یہ چیز ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے اور اللہ سے جوڑ دیتی ہے. تو اس کی اہمیت ظاہر قرآن اور سنت میں یقیناً ہونی چاہیے تھی اور ہے بھی. اور بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ بنتی ہے کہ کیوں اللہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے. دیکھیں، جیسے اللہ کی جو یاد ہے نا، جو نماز کے اندر جو اصل چیز آپ سے چاہی گئی ہے وہ کیا چیز ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، کہ آپ اللہ کو یاد کرنے کے قابل ہو جائیں. وَلِذِكْرِ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے سب سے زیادہ جو مطلوب چیز ہے نماز میں. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آپ کھانا کہیں کھانے کے لیے جائیں تو ایک تو ہوتا ہے مین کورس ہوتا ہے اور ایک سائڈ ڈشز ہوتی ہیں بہت ساری، ہے نا. تو سائڈ میں بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی. اصل مین چیز کیا ہے اس کی، وہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد دہانی، اللہ کو یاد کرنا. یہ نماز آپ بڑا امپورٹنٹ کام کراتی ہے. اس کے بعد پھر دین کی جو اصل ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے.
آپ دین کے اوپر چل نہیں سکتے اگر اللہ کو بھول کے آپ اس کے اوپر چلنا شروع کریں گے. نماز جو ہے دین کا اصل مغز اور اس کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے. نماز میں آپ شروع کر جائیں قرآن کو جہاں سے تو وہ آپ کو بتانا شروع کرتا ہے کہ متقین اور جو اس کتاب سے ہدایت پاتے ہیں ان میں سے جو لوگ وہ کون سے ہیں. ایمان بالغیب لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں. تو اس میں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی ایمان کا جو پہلا اظہار جو ہے نا وہ نماز کیسے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فلا صدق ولا صلی. نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی. یعنی تصدیق کیا چیز تھی؟ آپ کا ایمان لانا، اور نماز اس کا جو ہے پہلا اظہار ایمان کا کیا ہو گیا؟ نماز ہوگی. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو ہے تصدیق اس میں نہیں کی. قرآن میں ایک اور انداز میں اس سے بات ہوتی ہے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت میں جب جہنم میں لوگ پہنچیں گے تو اہل جہنم سے فرشتے جو ہیں وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں تم یہاں پر، سقر جو جگہ وہاں کی ایک اس میں تم کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین. اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کافر تھے اس لیے یہاں پر آ گئے. وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اس لیے ہم یہاں پہ پہنچے. یعنی ایمان کے سبسٹیٹیوٹ جس چیز کو بتایا گیا وہاں پر وہ کیا چیز بتائی گئی؟ وہ نماز بتائی گئی. صلاح، کہ جس نے نماز نہیں پڑھی مان لیں کہ اس نے وہ ایمان نہیں لے کر آیا، وہ مسلمان نہیں ہوا. لیکن اب جس میں اس کے بعد ایک اور حدیث ہے مشکات میں کہ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور اور برہان اور وجہ نجات ہوگی. جس نے نماز کی حفاظت کی وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور اور برہان اور وجہ نجات ہوگی. اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ نماز یعنی اسلام کی طرف جب ہم آتے ہیں، ہم دین کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، قرآن ہمیں جو چیز بتاتا ہے کہ جب آپ علم پہلی چیز ہے نا. اچھا، علم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے غور و فکر کرنا. سورہ آل عمران کا آخری رکوع پہ جب ہم جاتے ہیں نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اچھا، یہ کیا چیز ہوئی کہ ایک علم اور علم کے ساتھ فوراً کون سی چیز آئے گی؟ وہ غور و فکر کرنا. جب آپ کا علم آپ کو غور و فکر کی طرف لے کر آ جائے، جب آپ غور و فکر کرنے لگے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمل تبدیل نہ ہو. یہ ناممکن بات ہے. اس کے فوراً بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ آپ نے اس چیز کو عبث نہیں بنایا، بس آپ پاک ہیں اس چیز سے، آپ ہمیں کیا کریں؟ آگ کے عذاب سے بچا دیں. یعنی دین جو ہے وہ، اب یہاں پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دین اصل میں ایمان جو ہے وہ شکر کا نام ہے. عمل جو ہے وہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ وہ اظہار ہوتا ہے شکر کا. آپ ایمان لے کر آئے، آپ نے غور و فکر کیا، آپ نے اللہ کا احساس کیا، اس سے آپ کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوا. جذبہ شکر خالی نہیں بیٹھنے دے گا. جی سیما، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا ذرا غور و فکر کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. غور و فکر آپ یہاں پہ قرآن کی ہر چیز پہ غور و فکر ہے. قرآن پہ صرف نہیں، وہ تو کائنات پر غور ہو. قرآن کی آیات پر بھی غور و فکر ہے، اللہ کی صفات پر بھی غور و فکر ہے، کائنات کی چیزوں پہ غور و فکر ہے، اپنی آپ کے بننے کے اوپر غور و فکر ہے، آپ کی جو ہر چیز پر غور و فکر. قرآن یہ نہیں کہتا صرف کہ، اور غور و فکر کی ڈائریکشن بھی یہ ہوگی. دیکھیں جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ قرآن جیسے انسان کی جو وہ بات بتاتا ہے، اس پر فوکس نہیں کرتا کہ تم آئے کہاں سے ہو، تمہیں کیوں پیدا، بلکہ وہ اس پہ فوکس کرتا ہے کہ تم کو جانا کہاں پر ہے، تاکہ تم اپنے انجام کے بارے میں، تم آ گئے، اس نے تمہیں پیدا کر دیا، تم اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے مجھے اس خاندان میں کیوں پیدا کیا، اس شکل میں کیوں پیدا کیا، لیکن اب جب میں یہاں پر آ گیا ہوں تو آپ نے رب کو پہچان لیا، رب کی پہچان ہو گئی، اس بات کو سمجھ لیا کہ کوئی کام عبث نہیں ہے. یعنی یہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہ کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ نے خواہ بیکار نہیں کیا. جب نہیں کیا تو میں بھی بیکار نہیں ہوں، میرا بھی کوئی پرپز ہے، اس پرپز کو اگر سرو نہیں کیا گیا تو جہنم میں جاؤں گی. یعنی یہ آپ سوچیں کہ پورا ایک سیکوینس سے اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر جو ہے وہ بات بتاتا ہے. تو اصل میں ایمان جو ہے وہ آپ کو شکر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور شکر کا سب سے بڑا اظہار انسان کا نماز ہے. اور نماز کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سرکل ہے، یہ پوری شریعت ہے.
اور اس کا آؤٹر سرکل جو ہے وہ یہ نماز ہے. جس نے نماز کے سرکل کے اندر کہیں پہ ہول کر دیا وہ شریعت کے اندر ضرور ہول کرے گا. پورا شریعت کو پروٹیکٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. پوری شریعت نماز جو ہے وہ پوری شریعت کے اس میں ہے. فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ بات کہتا ہے مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. شکر کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو ہم شکر کے اوپر بھی بات کرنی, میں آپ کے سامنے اس لیے سے گزرتے چلی جا رہی ہوں کہ آپ اس میں سے ہر ٹاپک پر ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ شکر اصل میں کیا چیز ہے, شکر کے اظہار کون کون سے ہیں, اس کے طریقے کون کون سے ہیں, شریعت اصل میں کیا چیز ہے. تو یہ اب اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یعنی نماز جو ہے پوری شریعت کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے. کیوں کہ نماز کے ساتھ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ نماز میں اللہ کو پکارنے والی بات ہوتی ہے, شوق کے ساتھ اور اس کے ساتھ رغبت کے ساتھ. ایک چیز آپ کو بندوں سے جوڑتی ہے, دوسری چیز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے. یہی اصل میں پوری شریعت ہے, حقوق اللہ حقوق العباد, اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہر جگہ اسی لیے اقام الصلاۃ کے ساتھ ایتاء الزکوٰۃ کا تذکرہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ آیا ہے. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جوڑا ہے. آگے سورہ مومنون کے اندر بھی آپ پڑھیں گی اس میں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. لیکن یہاں پر بھی پہلی چیز جو ہے وہ صلاۃ کی بات بتائی ہے. اچھا اب ہم نے سورہ مریم کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جن لوگوں نے کیا ہوا تھا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. جب بھی کوئی شخص نماز کو چھوڑے گا اس کا دوسرا کام کیا ہوگا کہ وہ اپنی شہوات کے پیچھے چل پڑے گا, وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے. یہ لازمی نتیجہ ہے اس کا فسوف یلقون غیا, اور اس کے بعد اس وجہ سے وہ چلے جائیں گے طغا, اس کے اندر ہو جائے گا اپنے گمراہی جو ہے وہ آگے. یعنی شہوات کی پیروی نماز کو ضائع کرنے کا لازمی نتیجہ ہے, آدمی خواہشی نفس کے پیچھے چلے گا. اچھا اس کے بعد پھر نماز جو ہے وہ روکتی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز کا ایک اندر کی جو اسپرٹ کی جو اندر کی جو چیزیں کیا کرے گی کہ نماز کو آپ کو فحش اور منکر سے روکنے کی ضرورت ہے. اگر تو لوگ فحش اور منکر سے نہیں رک رہے, بہت اچھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, بہت لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی نمازیں کوئی کام کے ان کے نہیں آ رہی ہیں, اس لیے کہ جو ایک پرپس سرف نہیں ہو رہا. آپ کھانا کھا رہی ہیں اور کھانے کے بعد اس کھانے کو منہ سے نکال دیتی ہیں. آپ نے ادھر کھانا کھایا, ادھر حلق میں انگلی ڈالی اور قید کر دیا آپ نے, وہ سارا کھانا آپ کا باہر آ گیا. آپ کمپلین کریں ڈاکٹر سے جا کے کہ میں تو کھانا کھا رہی ہوں, میں پتہ نہیں کیوں کمزور بھی ہوتی چلی جا رہی ہوں, کھانا بھی کھاتی جا رہی ہوں, تو وہ کہے گا کوئی پرابلم ہے. یعنی صرف کھانا کھانا مقصد نہیں تھا بلکہ اس کو اپنے سسٹم کے اندر لے جانا مقصد تھا. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ نماز کے بعد اگر فوراً آدمی نے بے حیائی بھی شروع کر دی, فحش کام شروع کر دیے, تو وہ نماز اس کے لیے کوئی سپورٹیو کام نہیں کر رہی. نماز کو اصل میں اگر اس نے کچھ سوچ سمجھ کے نماز پڑھی ہوتی تو نماز اس چیز کو اس سے روک دیتی. کیونکہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا اقیم الصلاۃ لذکری, میرا ذکر کرنے کے لیے, مجھے یاد رکھنے کے لیے تو نماز کو قائم کر. اور اگر ایک انسان بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ, جب آپ نے اس کو اللہ کے نماز ایسی پڑھی کہ اللہ اس میں یاد ہی نہیں رہا, کچھ پتہ نہیں کون سی نماز تھی, جب اللہ کا اس میں تذکرہ نہیں, کوئی ذکر نہیں, یاد دہانی نہیں ہے, تو نماز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور یہ چیز ہے کہ نماز کے لیے آدمی آتا ہے. آپ نے ایک حدیث ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, بچپن سے ہم اس کو پڑھتے ہیں حدیث کو, کہ ایک بخاری کی وہ حدیث ہے کہ اگر ایک شخص دن میں 5 دفعہ ایک نہر سے نہا رہا ہے تو بتاؤ کیا اس کے پاس ہے. ہم نے بچپن سے پڑھی ہے یہ حدیث. اور ایک اور حدیث ہم نے پڑھی الصلاۃ عماد الدین, مجھے یاد ہے ہم نے 9th گریڈ میں یاد کی تھی اسلامیات کے اندر یہ حدیث جو ہے نا, کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. لیکن اس کے آگے کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. اس کے آگے حدیث جو ہے کہ جس نے اسے قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا, اور جس نے اسے گرا دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا. اب نماز دین کا ستون کب بنے گی؟ جب آپ اس کو ایسے قائم کریں گے جیسے اس کے قائم کرنا کا حق بنتا ہے, کہ آپ اس کو واقعی قائم کریں, وہ آپ کے پاس رہے موجود سسٹم کے اندر, تب یہ اس کا قائم کرنے کا معاملہ ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں
کہ ایک شخص جو ہے دن میں 5 دفعہ نماز پڑھ رہا ہے، 5 دفعہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. ابھی ہم بات کریں گے وہ اصل میں کہہ کیا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر چینج آنی چاہیے. اگر وہ 5 دفعہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے، اور 5 دفعہ اللہ سے یہ بات کہتا ہے، ہر رکعت 5 دفعہ جاتا ہے، اور 4 رکعت کم از کم ایک ظہر میں پڑھتا ہے، عصر میں پڑھتا ہے، 2 فجر میں پڑھتا ہے، 3 مغرب میں پڑھتا ہے، 4 عشاء کے اندر پڑھتا ہے، اور ہر ایکشن پہ کہتا ہے تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنی کیفیت میں جب واپس آتا ہے تو وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، یا اس کا نفس سب سے بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. آپ لوگوں نے ویسے کل جو میں نے کتاب کو بھیجا تھا لنک، کسی نے پڑھی اس میں سے؟ پڑھا تھا؟ اچھا، اب یہ جو نماز کے اندر کی یہ بات آ گئی کہ اب اگر 5 دفعہ آپ یہ کام کر رہے ہیں دن میں، وضو کر کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو 5 دفعہ آپ اللہ کے ساتھ کس طرح سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ میں نے غلط بات اگر کی تھی کیا اس سے پہلے، اس نماز سے پہلے میں نے کیا کر کے میں جا رہی ہوں اللہ کے پاس کہنے کے لیے، کیا کہہ کے کھڑی ہوں گی، جھگڑا کر کے آئی ہوں، حق مار کے آئی ہوں، زیادتی کر کے آئی ہوں، دل دکھا کر آئی ہوں، کسی کی عزت اتار کے آئی ہوں، کسی کے ساتھ وہ غلط کام کیا، کوئی گناہ کے اندر انوالو ہو کر آئی ہوں، کوئی حرام طریقے سے کما کر آئی ہوں، حرام راستے پہ خرچ کر کے آئی ہوں، میں کیا کر کے آئی ہوں. اگر میں یہ سوچتی ہوں اور نماز کے لیے جاتی ہوں تو نماز مجھے کیا کرے گی؟ پھر مجھے صاف کرے گی. پھر میں اس نہر میں جاتی ہوں جس کے اوپر جا کر میں اپنے آپ کو پورا پاک صاف کر کے آ جاتی ہوں. ورنہ کیا ہوگا کہ میں جاؤں گی اور جا کے کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا ان نمازوں سے. آپ دیکھیں کوئی تو یعنی آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا صرف نماز کے دوران وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، پھر وہ نماز کے بعد بھی اللہ کے سامنے رہے گا. صرف مسجد میں وہ اللہ کے سامنے نہیں ہوگا بلکہ مسجد سے باہر آ کے بھی وہ اللہ کے سامنے ہوگا. تو مومن کا تعلق کیا ہوگا مسجد سے کہ اس کا دل بھی اٹکا رہے گا اللہ کے ساتھ، اور اس کا دل جب اٹکا رہے گا اللہ کے ساتھ تو وہ اللہ کے حکم کی اور اس کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتا، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے بعد دیکھیں ہم نے اس میں پڑھا سورہ یوسف کے اندر کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے جو بھی میں نے سنائی تھی اس کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں دوبارہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص نماز کی نگہداشت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الصلاۃ یومن فقال من حافظ علیہا، جس نے اس کی حفاظت کی، کانت لہو نوراً و برہاناً و نجات یوم القیامہ، تو وہ اس کے لیے کیا ہوگی؟ نور اور برہان اور نجات ہوگی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جب اس نے سورہ یوسف میں کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ جب وہ عورت اس کو پکارنے کے لیے آئی اور اس کی طرف گئی تو ہم نے یوسف کو برہان دکھائی، اور یوسف اس برہان کے ذریعے اس گناہ سے بچ گیا. تو یوسف کو برہان کیوں نظر آئی اور زلیخا اس عورت جس کا نام زلیخا آتا ہے اس کو برہان کیوں نہیں نظر آئی؟ کیا وجہ تھی؟ برہان تو دینے والا اللہ دونوں کو دے سکتا تھا. جس نے اللہ کو یاد رکھا، جس نے اس نماز کے ذریعے اللہ کو یاد رکھا، وہ برہان اس کے لیے بن جاتی ہے نماز. یعنی وہ نماز جو ہے آپ کو گناہوں سے روکنے والی بن جائے گی. اگر واقعتاً نماز کے اندر میں اس کا ذکر اللہ کا کروں گی تو وہ نماز میرے لیے گناہوں سے روکنے والی جو ہے وہ بن جائے گی. اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ہم نماز کے ساتھ کرتے کیا ہیں، نماز جو ہے وہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے اندر وہ پیدا کرتی ہے اور کس طریقے سے پیدا کرتی ہے. پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ نماز جو ہے وہ یاد دہانی ہے. دوسری چیز کیا کرتی ہے، نماز آپ کے اندر فرض شناسی پیدا کرتی ہے. آپ آرمی کے اندر جائیں، آرمی کو جوائن کریں تو آرمی والے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی جا کے لڑائی کرنے کے فرنٹ پہ ان کو جانا پڑے، لیکن ان کو روزانہ کسی بھی ایک وقت ایک بغل بجا کے ان کو بلایا جاتا ہے. کس کام کے لیے بلایا جاتا ہے؟ ان کے اندر کیا چیز پیدا کی جاتی ہے کہ ان کے اندر دیکھیں یہ اسپرٹ پیدا ہو کہ آواز سن کے وہ بھاگ کے آئیں گے. جو آدمی آرمی کے اندر موجود ہو اور وہ یہ کام نہ کرتا ہو، اس کو آرمی شروع میں نکال کے وہ لوگ کہیں گے جی آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آرمی کے اندر آپ سسٹین کر سکیں، نہیں چل سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہی نہیں ہے کہ جب پکارا جا رہا ہے تو آپ آئیں، بلکہ آپ پہلے یہ پوچھیں مجھے کیوں پکارا جا رہا ہے، پھر آپ اپنی کنوینئنس دیکھیں میرے لیے ٹائم کنوینئنٹ ہے کہ نہیں ہے. آرمی میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ رات کے 3 بجے وہ بغل بجاتے ہیں، صبح کے 5 بجے بغل بجا دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ نکل کر آ جائیے. اس کے بعد وہ آپ کو ایک ڈسپلن سکھاتے ہیں، بات کو ماننا.
آپ بالکل کچھ نہیں کہ یس سر نو سر سلیوٹ کرنا آپ کو سکھائیں گے. جو بھی آپ سے بڑا ہے آپ اس کو سلیوٹ کریں گے. یہ آرمی آپ کو سکھاتی ہے. کسی بھی آرمی کے پرسن کو آپ دیکھیں, وہ آف ڈیوٹی ہے آن ڈیوٹی ہے, اگر اپنے سے اوپر کے بندے کو دیکھ لے گا وہ سب سے پہلے جا کے اس کو سلوٹ کرے گا. یہ ان کی ایک تربیت کا حصہ ہے. لیکن جس آدمی کو یہ ساری تربیت کر دی گئی ہو اور اس کے بعد وہ جب لڑنے کا وقت آئے تو وہ لڑ کے نہ دے, تو اس کی تربیت کس کام کی ہے؟ کس کام کے لیے تربیت ہو رہی تھی؟ دیکھیں جو چارٹ آپ کو میں نے دکھایا تھا نا کہ یہ جو عبادات ہیں نا, یہ اصل میں یہ عبادات صرف اس کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ٹریننگ کورسز ہیں آپ کے. نماز آپ کا ٹریننگ کورس ہے جو آپ کی ٹریننگ کرے گا. کس چیز کی ٹریننگ کرے گا؟ کہ آرمی والے کو تو کبھی کبھی, فوجی کو تو کبھی جا کے لڑنا پڑتا ہے دشمن سے. اللہ کا جو فوجی ہے اس کو تو ہر وقت لڑائی لڑنی ہوتی ہے. شیطان اس کے چاروں طرف ہر وقت رہتا ہے. افراد ایسے ہر وقت اس کو ملتے ہیں کہ جس تک اس کو دین کی دعوت پہنچانی ہے. تو جو آپ کی ٹریننگ, جس شخص نے اذان کی آواز سن کے وہ بیٹھا رہا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کس کی آواز آ رہی ہے, کون سی پکار آ رہی ہے, تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ دنیا میں کوئی اور کام کرے گا؟ جو شخص اللہ کی, حضرت عمر لکھتے تھے اپنے گورنروں کو کہ جس نے نماز ضائع کی وہ اپنا ہر ذمہ داری کو سب سے پہلے ضائع کرنے والا ہوگا. جس نے اللہ کا حق نہیں پہچانا وہ کسی کے انسان کا حق کیا پہچانے گا؟ وہ نہیں پہچان سکتا. تو فرض شناسی کے اندر اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کو ہر وقت آن ڈیوٹی ہونے کا شعور سب سے زیادہ نماز دے سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اس میں اسی لیے قرآن کے اندر یہ ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. بڑی مشکل چیز ہے نماز لوگوں کے لیے, سوائے ان کے کہ جو خشیت اختیار کرتے ہیں. لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ نماز کے بغیر آدمی اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور نماز کا, منافقین کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, کیسے آتے ہیں؟ ڈھیلے ڈھالے, سستی کے ساتھ, بالکل کوئی ان کے اندر چاق و چوبند اور ایک شوق اور رغبت اللہ کی طرف جانا, اس کا انتظار کرنا, اس کے اندر دل لگے رہنا, یہ نہیں ہوتا. او ہو پھر دوبارہ نماز کا وقت آ گیا, چلو اب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. یا پھر الذین هم صلاتہم عن صلاتہم ساہون, اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے لوگ ہوتے ہیں. کبھی پڑھ لی, کبھی نہیں پڑھی, کبھی وقت پہ پڑھ لی, کبھی دیر سے پڑھ لی, کبھی قضا کر لی, کبھی بازار میں گئے تو بھول گئے, میک اپ کیا تو بھول گئے, شادی میں گئے تو بھول گئے, کچھ اور ہوا تو بھول گئے, سفر میں گئے تو بھول گئے, یہ سارے کام جو ہے وہ چلتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلم کے اندر ہے, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ایک واسطہ ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے ایمان کو چھوڑ دیا. اچھا, اس کے بعد پھر تعمیر سیرت. نماز آپ کی سیرت کی تعمیر کیسے کرتی, کیسے آپ کو بناتی ہے؟ وہ کس طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک تو آپ کے اندر ڈسپلن پیدا کیا. دوسرا آپ دیکھیں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, سب سے پہلے آپ جاتے ہیں ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں نماز پڑھنا. کیا کرتے ہیں سب سے پہلے؟ کس چیز کا جائزہ لیتے ہیں؟ میں پاک ہوں یا نہیں ہوں, میرا لباس پاک ہے کہ نہیں ہے, مجھے وضو کرنا ہے, مجھے غسل لینا ہے, مجھے میری حالت کیا ہے, نماز میرے کپڑے کے اوپر کوئی دھبا تو نہیں لگ گیا تھا, جس جگہ میں نماز پڑھ رہی ہوں وہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے. کیوں آپ کو یہ خیال آتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا جائزہ آپ لینا شروع کرتے ہیں نماز میں شروع ہونے سے پہلے. سب سے پہلے آپ اپنا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ جا سکتے تھے, کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں, جا کے کھڑے ہو جائیں. اللہ کا ڈر, یہ آپ کے اندر ایک کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو اگر ہم ویژولائز کریں, اس کو اگر ہم مٹیریلائز کریں کہ یہ بالآخر ہمارے اندر لے کر آتی ہے چیز, پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اور نماز کے اندر ہم کچھ اور پڑھ لیں, نماز کے اندر ہم کچھ بھی پڑھ لیں, کوئی غزل پڑھ لیں, کوئی نظم پڑھ لیں, کوئی نثر پڑھ لیں, کچھ اور چیز پڑھ لیں, علامہ اقبال کو پڑھ لیں, کس کو کیا پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا خوف ہے وہ جو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. اور یہ ہمیں اس چیز سے اب آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم آئے, اذان شروع ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر ہم کس کو بڑا بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہماری جاب ہماری بڑی بن جاتی ہے, کبھی ہمارا کوئی بزنس ڈیل ہماری بڑی ہوتی ہے, کبھی ہمارا پیشنٹ ہمارا بڑا ہوتا ہے, کبھی خود ہمارا گھر کا کھانا پکانا ہمارا بڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ جس کی بات ہم مان رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے, اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے.
اشہدو ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ. سوچ رہی تھی آپ جائیں دنیا میں کہیں اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے. کرسچینٹی میں جا کے دیکھیں وہ ٹن 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 گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، کوئی اس کا پرپز نہیں ہے، کوئی اس کی. یہی جوڈائزم کے اندر بھی یہی ہے، یہی ہندوؤں کے اندر مندروں سے بھی گھنٹیاں، ہر طرف گھنٹیوں اور اذان میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا پورا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے، آپ فوراً تیار ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ اس کے کام کرنے کے لیے. تو آخر جو شخص اس اذان کو سن کر بیٹھا رہے وہ اللہ کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ اس کے دین کے لیے کسی کام کا نہیں ہے. وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں بڑا دین کی خدمت کروں گا، نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، میں خدمت خلق نہیں کر سکتا. وہ اپنی خدمت کر رہا ہے، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنے نفس کی تسلی کے لیے وہ بندوں کی خدمت کر سکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے کرتا تو سب سے پہلے وہ اللہ کی پکار کے اوپر جانے والا ہوتا بندہ. جو اللہ کی پکار پہ نہیں گیا. پھر آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اللہ تیری طرف بس منہ کر لیا، ہر طرف سے منہ موڑ کے تیری طرف منہ کر لیا. پھر میرا ذہن، میرا دماغ، میرے سوچیں کہاں جاتی ہیں، کہاں گھوم رہی ہوتی ہیں؟ ادھر ادھر ہر طرف ہم گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے اللہ سے، اللہ تعالیٰ میں نے ہر طرف سے منہ کر کے. اور ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، دنیا سے بھی ہاتھ اٹھا لیے، ہر ایک سے ہاتھ اٹھا لیے. اب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، پورے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کے بالکل عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوتی ہوں اور اللہ سے کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. دیکھیں ہم یہ ہر بار ہر رکعت میں اللہ سے بات کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. پھر ہم جا کے قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا چیزیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سے؟ کچھ سوچتے ہیں کہ یہ میری پرسنالٹی بلڈنگ میں یہ کیا کام کر سکتی ہے یہ سورہ؟ ہم کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور اس کے بعد ہم نماز ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تانے دیتے ہیں، ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کو ریڈیکیول کرتے ہیں. اور ابھی ہم جا کر کہہ کر آئے اللہ کے سامنے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. پھر ہم کہتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے دیکھا ایسے شخص کو. لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے. نماز کے دوران ہمارا دماغ تو کہیں اور ہوتا ہے، ہم تو کچھ سوچتے نہیں، نہ ہمیں اس کے معنی پتہ ہوتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً. تو اس کے بعد ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے بڑا ہے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم اتحیات پڑھنے کے سجدہ کرتے، یعنی ایک کے بعد ایک ہم چلتے چلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور جھک گئے بالکل زمین پہ پہنچ گئے. پھر ہم اتحیات بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تیری ہماری ساری سلامیاں تیرے لیے، ساری عبادتیں تیرے لیے، سارے اچھے کام تیرے لیے. پھر ہم دنیا کے اندر شر پھیلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں. اللہ کے دین کی جو لوگ کفر کر رہے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہم بھی لگے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کا دین کہیں پہ قائم ہو، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. اس نماز کا سے ہم کیا حاصل کر کے لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں انہوں نے نا بڑا اچھا ایک وہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ اس کو دیکھیں افراد کی تیاری. میں اس میں سے ایک چیز صرف آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہی ہوں اس میں سے، کہ نماز اجتماعی طور پہ ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے. دیکھیں نماز اجتماعی طور پہ ایک ہی چیز کو میں سامنے رکھتی ہوں، ہیں بہت ساری چیزیں، کہ افراد کی جو تیاری، یعنی اب افراد کی تیاری میں کیا کیا ہوا کہ دنیا میں آپ صرف اللہ کے بندے، نماز آپ کو یاد دہانی کراتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فرض کی ادائیگی کی طرف یہ لے کر آتی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور وقت کی پابندی کریں. تیسری طرف یہ چھانٹتی ہے ان لوگوں کو نماز کے کون اس کے فرض شناس بندے ہیں، کون اس کے نہیں بندے ہیں. اس کے بعد پوری آئیڈیالوجی کو پوری اس کے اندر اتار دیتی ہے. پھر آپ کے اندر عقیدے کی قوت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. اس کے بعد ایک تنظیم جماعت بناتی ہے. تنظیم جماعت کس طریقے سے بناتی ہے کہ آپ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے. لوگوں کے لیے کیا کہا ہے کہ آپ کیا کریں، مساجد کے اندر جائیں نماز پڑھنے کے لیے. جب تک ایک اقامت صلاۃ مانی ہی نہیں جاتی ہے اگر مسجد نہ ہو سوسائٹی کے اندر،
کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے نماز قائم کر دی. ان کو مسجد بنانا پڑے گی, ان کو مسجد کا ایک پورا سسٹم بنانا پڑے گا, ورنہ وہ کہیں کہ ایک محلے میں لوگ ہیں رہ رہے ہیں, سب مسلمان لوگ رہ رہے ہیں, سب نے گھروں میں نماز پڑھے. نہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ ایک یعنی یہاں پر جو آپ اپنے مقصد زندگی کے لیے آپس میں بھی ایک دوسرے سے جڑنا جو ضروری ہے, وہ یہاں پہ نماز جو ہے وہ آپ کو جوڑتی ہے. اب دیکھیں کہ ایک اور چیز یہاں پر جو بتائی گئی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف مسجد میں جمع ہونے کی یعنی برکت ہے. اب مسجد میں آپ گئے تو کیا ہوا, آپ سارے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, جو محلے کی مسجد ہوتی ہے, کون آیا ہے, کون نہیں آیا ہے, کون بیمار ہے, کون غریب ہے, کون کیسا, یہ تو مسجد میں پہنچ گئے. اب وہ کہتے ہیں صف جب بناتے ہیں, یہ تو مسجد میں پہنچنے کی نعمتیں, پھر صف بندی کی کیا نعمتیں. دن میں 5 دفعہ مسلمان اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب برابر ہیں. بادشاہ کے برابر مزدور کھڑا ہو سکتا ہے, مزدور کے برابر باس کھڑا ہو سکتا ہے, باس کے برابر کوئی بڑا لیڈر کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی بھی کھڑا کوئی یہاں پر یہ نہیں ہے. اور یہ جو کام لوگ کرتے ہیں نا کہ مسجدوں میں اپنی جگہ گھیر کے رکھتے ہیں اور روک کے رکھتے ہیں کہ جی فلاں کے, یہ بالکل اجازت نہیں ہے اس کی. مسجد اللہ کا گھر ہے, جو پہلے آئے گا وہ جگہ پائے گا, جو بعد میں آئے گا اس کو جگہ نہیں ملے گی. یہ ایک اس کا جو ہے وہ کوئی بھی پہلے آ جائے, چاہے وہ مسجد کی جھاڑو دینے والا پہلے آ جائے, وہ پہلی صف میں اس کو جگہ ملے گی, اور وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا تو اس کو جگہ جو ہے وہ پیچھے ملے گی. یہ ایک سوشل ڈیموکریسی ہے جو مسجد کی صفیں آپ کے اندر لے کر آتی ہیں. ساری ڈسکرمنیشن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی نہیں دیکھتا کہ میرے برابر کون کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہے, جس کو بھی جگہ مل گئی وہ آ کے کھڑا ہو گیا. یہ ایک اسلام میں جو جسٹس سسٹم کے اندر صف سازی, سب بندی جو ہے وہ ایک دن میں 5 مرتبہ پوری سوسائٹی کے دماغ سے اس بات کو نکالا جاتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی اونچا ہے اور کوئی نیچا ہے, تم سب ایز اے ہیومن بینگ برابر ہو. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو ہے, دعائیں جتنی مانگی گئی ہیں ان دعاؤں کے صیغوں کو دیکھیں, سب اجتماعی دعائیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ساری دعائیں اس میں انڈیویجول کہیں نہیں مانگی, سب کے لیے دعائیں جو ہے مانگنے کا ایک طریقہ ہمیں سکھایا گیا. اب میں آپ کو اس میں صفحے میں سے اس میں بک میں سے پڑھ کے دیتی, امامت کیا چیز سکھاتی ہے. یہ اجتماعی عبادت ایک امام یا لیڈر کے بغیر انجام نہیں پاتی. 2 آدمی بھی اگر فرض نماز نہ پڑھیں تو لازم, اگر فرض نماز پڑھیں لازم ہے ان میں سے ایک امام بنے, یعنی اگر وہ نفل نہ پڑھ رہے ہوں, فرض پڑھ رہے ہوں, ایک امام بنے گا اور ایک اس کے پیچھے پڑھے گا. یعنی ایک بنے گا لیڈر اور دوسرا ہوگا اس کا فالوور. جماعت جب کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے, بلکہ ایسی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. حکم آتا ہے جو آتا جائے اسی امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوتا جائے. امامت کا منصب کسی طبقے یا کسی نسل یا گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, نہ اس کے لیے کوئی ڈگری یا سند درکار ہے. ہر مسلمان امام بن سکتا ہے. البتہ شریعت یہ سفارش کرتی ہے کہ امام بنانے کے لیے چند صفات کا لحاظ کیا جائے گا, جو کوالٹیز اس فرد کے اندر ہوں گی. جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق جس طور پر قائم کیا گیا ہے, اس میں ایک ایک چیز انتہا درجے کی معنی خیز ہے. اس میں دراصل ہر مسلمان کو لیڈرشپ کے لیے اور فالوور بننے کے لیے دونوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. جو بھی شخص پیچھے رہتا ہے اس کی بھی ٹریننگ ہے, اور جو امام ہے اس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس چھوٹی سی مسجد سے باہر اس وسیع مسجد جس کا نام زمین ہے, مسلمانوں کا جماعتی نظام کیسا ہونا چاہیے, جماعت میں امام کی کیا حیثیت ہے, اس کے فرائض کیا ہیں, اس کے حقوق کیا ہیں, امام بننے کی صورت میں اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے, دوسری طرف جماعت کو اس کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے اور کن باتوں میں کرنی چاہیے, اگر وہ غلطی کرے تو مسلمان کیا کریں گے اور کہاں تک غلطی میں اس کی پیروی کریں گے, اور کہاں وہ اس کو ٹوکنے کے مجاز ہیں اور کون اس سے مطالبہ کرے گا کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے, اور کس موقع پر وہ اس کو امامت سے بھی ہٹا سکتے ہیں. یہ سب گویا چھوٹے پیمانے پر ایک بڑی سلطنت کو جلانے کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہدایت کیا کی گئی ہے کہ امام جو ہے مسجد کا وہ کیا ہوگا, جو پرہیزگار ہوگا, جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہوگا, جو دین کا علم رکھتا ہوگا اور عمر میں میچور ہوگا. یہ بھی ایک اس کا, یعنی اگر ایک ہی 2 لوگ ایک ہی جیسی کوالٹیز کے ہوں, دینی علم کے لحاظ سے بھی, قرآن کو جاننے کے لحاظ سے بھی اور پرہیزگاری کے لحاظ, ایک عمر میں بڑا اور ایک چھوٹا ہے تو پریفرنس دی جائے گی عمر میں جو بڑا ہے اس کو. ٹھیک ہے.
اچھا، اب حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ ترتیب بھی بتا دی گئی کہ ان صفات میں سے کون سی صفت کس صفت پر مقدم ہے. یعنی بوڑھا ہو تو ہر حال میں وہ نہیں بنے گا، ہے نا، کہ اس کا علم جو ہے اور اس کا قرآن پر عمل اور اس قرآن کا وہ پہلے ہوں گے. یہاں سے یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. پہلی چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے. دوسری چیز، امام ایسے شخص کو نہ بنایا جائے جس سے جماعت کی اکثریت ناراض ہو. یوں تھوڑے تو بہت لوگوں سے کچھ لوگ تو ناراض ہوں گے، لیکن یعنی کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اپنی کمیونٹی میں ہر آدمی اس کے خلاف بات کرتا ہے، تو اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا مسجد کا، اس لیے کہ لوگ اپنے دل میں اس کی وہ رسپیکٹ نہیں کریں گے کہ جو ایک امام کی رسپیکٹ ہونا چاہیے. تو یہاں بھی سردار قوم کے انتخاب کا ایک قاعدہ بتایا گیا ہے کہ ایک بری شہرت کا آدمی جس کی بدسیرتگی اور بد کرداری سے عام لوگ نفرت کرتے ہیں، اس قابل نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا امیر بنایا جائے. اس کے بعد بھی ہے کہ جو شخص امام بنے وہ نماز پڑھانے میں جماعت کے ضعیف اور کمزور لوگوں کا لحاظ رکھے. یعنی کیا ہوگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے میں ایک عورت کی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے نماز چھوٹی کر دی. یعنی جو ذمہ دار ہے وہ پوری رعایا کو ساتھ لے کر چلنا اور کمزوروں کا خیال کرنے والا بنے گا. حکم ہے کہ اگر نماز کے دوران کوئی امام کو حادثہ پیش آ جائے جس سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے تو فوراً ہٹ جائے اور اپنے پیچھے کے آدمی کو کھڑا کر دے. یہاں پھر سردار قوم کے لیے ایک ہدایت ہے، اس کا بھی یہی فرض ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو سرداری کے قابل نہ پائے تو خود ہٹ جائے اور دوسرے کو آگے لا کے کھڑا کر دے اور اس کام میں کوئی خود غرضی کو محسوس نہ کرے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ امام سے پہلے سجدے اور رکوع میں نہیں جا سکتے، پوزیشن چینج نہیں کر سکتے. یہاں آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی، جو وہ کر رہا ہے پیچھے پیچھے آپ اس کے چلیں گے. اور اگر وہ نماز میں غلطی کرے تو آپ اس کو سبحان اللہ کہہ کے غلطی پہ ریمائنڈ کرائیں گے. غلطی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. آپ غلطی کر سکتے ہیں، ریئلائز کر لیں اور اس کو فوراً کریکٹ بھی کر لیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے امام کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے غلط کیا، تو وہ کنٹینیو کرے گا اور لوگوں کو اس کے پیچھے کنٹینیو کرنا پڑے گا. دیکھیں نماز، اگر مجھے یاد ہے میں مسجد میں ایک دفعہ یہاں نماز پڑھ رہی تھی اور لوگوں نے کچھ جو امام تھے وہ سیکنڈ رکعہ کے بعد کھڑے ہو گئے. نہیں، وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے، تحیات انہوں نے نہیں پڑھی. اور کچھ لوگوں نے شاید یہ کیا کہ نماز میں وہ بیٹھے ہی رہ گئے، ان کا خیال تھا کہ امام جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے. تو انہوں نے بعد میں سلام پھیر کے امام نے بتایا کہ یہ طریقہ بھی ٹھیک تھا، میں نے غلطی کی، بعد میں سجدہ سہو کر لیا، لیکن جنہوں نے نماز کے دوران چھوڑ دیا اس کو یا خود بیٹھ گئے ان کی نماز انویلڈ ہو گئی. یعنی آپ کو وہاں نماز امام کے پیچھے کام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے امام کے ساتھ اس میں یہ ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ امام نے نماز کا طریقہ ہی بدل دیا، وہ رکوع کے بجائے پہلے سجدے میں جا رہا ہے بعد میں رکوع کر رہا ہے، یا نماز وہ قرآن نہیں پڑھا، اب آپ اس کے پیچھے نہیں نماز پڑھیں گے. یعنی یہ اب آپ اس میں کیا کریں گے کہ پہلی صورت میں پیروی نہ کرنا گناہ ہے، دوسری صورت میں پیروی کرنا گناہ ہے. یعنی یہ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے نماز کی پریکٹس آپ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی وہ پریکٹس آپ سے کرا رہی ہے. اسی طریقے سے حکمرانوں کا جو معاملہ ہے وہ موجود ہے. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب نماز کا جو ہے معاملہ کہ ہم نے دیکھا کہ نماز اندر سے بھی کیسی اور باہر سے بھی کیسی ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں نماز کے معاملے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جا کر باتیں کہتے ہیں اور سب غلط باتیں، سب جھوٹ کہہ کر آتے ہیں اور آنے کے بعد اسی جھوٹ کے اندر واپس لوٹ جاتے ہیں. تو آپ سوچیے یہ نمازیں ہماری کہاں قبول ہوئیں؟ یہ کوئی نمازیں ہوئی کہ جس کے اندر ہمیں کوئی لحاظ نہیں کہ ہم نے ایک آدمی نماز کے اندر جو بھی کر رہا ہے کہ اللہ آپ بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگتا اور اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. تو نماز ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کہا گیا کہ غیب پہ ایمان لانے کے بعد متقی بننے کے لیے دوسری کوالٹی کیا ہے؟ اقام الصلاۃ. تو نماز کا جو قائم کرنا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. تو اس بات کے اوپر پوری توجہ کہ ہمارا سارا فوکس صرف اس کے ظاہر کے اوپر نہ رہے کہ بس میرا ظاہر جو ہے یہ ہو کہ میں نے وضو بھی کر لیا اور میں نے نماز بھی پڑھ لی اور فٹافٹ نہ اس میں ذکر ہے، اللہ کی کوئی یاد نہیں، نہ میرے دل کے اندر اس کا احساس. جب میں نماز پڑھ رہی تھی تب بھی اس کے اوپر غور و فکر کچھ نہیں ہوتا. قرآن کے اوپر ٹپیکل ہماری رٹی رٹائی صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ کر آگے.
یاد ہی نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑھ لی. تو یہ جو چیز ہے اس کی یہ نماز یہی وہ نماز ہے کہ جو نماز کی ضائع، پہلے نماز کی جماعت کا معاملہ ضائع ہوتا ہے، پھر وہ انڈیویجول نماز ضائع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ صورتحال بنتی ہے کہ جب ہمارے معاشروں کی تو کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھ کے بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مہینوں اور سالوں نمازیں نہیں پڑھتے، صرف عید کے دن کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ہمیں اپنے اطراف میں، اپنے خاندانوں میں، اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ جو باقی سارے مسائل ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. نماز جو ہے یہ ضائع جو ہے نا، سمجھنے کے جب نماز ضائع ہو گئی تو پھر شہوات کو تو خود بخود ان کے پیچھے آنا تھا. تب وہ شہوات جو ہے وہ اداء الصلاۃ کے ساتھ خود بخود آتا ہے. تو ان نمازوں کو بہت زیادہ ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے. کچھ نئی صورتوں کو یاد کرنے کی ضرورت اس لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ ایک فوکس کر کے پڑھیں، اور جو صورت بھی نماز کے اندر پڑھ رہی ہیں اس کے اوپر غور و فکر ہو، بعد میں بھی غور و فکر ہو کہ میں کیا پڑھ کر آ رہی ہوں، اللہ سے کیا وعدہ کر کے، یعنی یہ ساری چیزیں. اور آپ سوچیں کہ جو ہم رات میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت جو وتر میں پڑھتے ہیں، کیا ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں روزانہ رات کو، تیرے لیے سجدہ کرتی ہوں، تجھ سے ہی تعلق جوڑتی ہوں، سب کو چھوڑ دوں گی جس سے تو نے دوستی، جنہوں نے تجھ سے دوستی نہیں کی، ہر ایک کو میں چھوڑ دوں گی، میں صرف اس سے تعلق رکھوں گی جس کا تجھ سے تعلق ہے. اس کے بعد ہمارے تعلقات، ہماری دوستیاں، ہمارا ملنا جلنا اور ہماری بھاگ دوڑ، یا اللہ تیرے لیے میری بھاگ دوڑ ہے، تیرے لیے کچھ کوئی تھکتے نہیں ہیں ہم سارا دن اللہ کے لیے. تو یہ جو یعنی آپ سوچیں جو ہم اب روزانہ 2.5 گھنٹہ نکال رہے ہیں تو ہم کتنی بڑی سمجھ رہے ہیں کہ قربانی دے رہے ہیں. 2.5 گھنٹے روز اللہ کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے کہ روز اپنے گھر سے ہم نکلتے ہیں اور 2.5 گھنٹے بیٹھ کے سنتے ہیں. تو یہ تو سمجھیں کہ پورا میری زندگی ہے اللہ کے لیے. میں تو روز اللہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ میں سارا کام یہی کرتی ہوں، میں سارا دن میں نے کیا یہی تو کام کیا. آپ دعائے قنوت پہ آج وہ کیجیے گا غور و فکر اس کے ترجمے پر. وَنَسْعَى وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو بِرَحْمَتِكَ نَخْشَىٰ عَذَابَكَ. نسا کا مطلب دن بھر کی صحیح ہماری تیرے لیے تھی. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کی اپنی صحیح کا جائزہ لیں. بچے، کھانا، کپڑے، صفائیاں، شاپنگیں، انٹرنیٹ، فیس بک، زندگی ختم. اور پھر اللہ کے سامنے ہم جا کے جھوٹ بولتے ہیں روزانہ. تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. مطلب ہم نے اصل میں چھلکے کو لے کر، چھلکا بڑا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نماز کچھ پڑھنا چھوڑ دیں یا طریقہ بدل دیں. ہم پیکنگ کے اوپر بہت خوش ہیں، ہم اندر کی اسپرٹ کو بالکل بھول چکے ہیں. اس ریپر سے کے اندر بھی کچھ اور ہونا چاہیے تھا نا. وہ اندر خالی جو بادام جو ہے نا اس کو جو توڑ کے آپ نکالتے ہیں تو اندر کے لیے نکالتے ہیں، خالی چھلکے لے کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر. ہمیں اس کو کہا جاتا ہے، ہر آدمی کہتے ہیں نماز میں کونیوں پر رکھو، حرام ہے کونے، لیکن دل کا کیا حال ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ دل کہاں پر لگا ہوا ہے. ہماری پوری توجہ اس پر ہے. میں تو حیران ہو کے سوچتی ہوں کہ لوگ اپنی نماز میں یہ کیسے دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے کی کونی نیچے ہے کہ کونی اوپر ہے. یعنی اتنی فرصت آپ کو ملی کیسے اپنی نماز میں کہ آپ کو دوسرے کی کونی کا پتہ چل گیا. آپ کو تو اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے تھی. تو یہ اس چیز کو، یہ جو نماز نے ہمارا جو، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دیکھیں کیا فائدہ ان کی نمازوں کا، اس سے تو بہتر وہ اچھا انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں کوئی خرابی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو لیا ہی نہیں اس طرح جس طریقے سے لینا چاہیے تھا. بہت، وہ گھڑی کی مثال پہ تو ہم پہنچ ہی نہیں پائے، لیکن وہ گھڑی کی مثال جو ہے نا اس کو بھی بڑا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسی زبردست مثال ہے کہ ہم جو اس میں انہوں نے لکھا نا کہ ہر آدمی کسنا چاہتا ہے گھڑی کو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا وہ تو کسے. یعنی ہم نے جو اپنا لائف اسٹائل بنا رکھا ہے نا، تو اس کو وہ ایک اردو میں ایک کہاوت ہے نا کہ کہیں کی کیا کہاوت ہے وہ اردو کی، بھانمتی نے کنبہ جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا. تو ہم نے ایک تعلیمی نظام یہاں کا لیا ہوا ہے، اور سوشل سسٹم یہاں کا لیا ہوا ہے، اور لباس وہاں کا لیا ہوا ہے، اور اپنے عادات یہاں کے لیے ہوئے، اخلاق وہاں سے لیے، اور اسلام سے نماز لے لی ہے ہم نے.
اور ہم کہتے ہیں اب تو اسلامی نظام آ جانا چاہیے. کیوں نہیں؟ آخر لوگوں کے اوپر کیا مصیبت آ گئی, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ ہو گیا لوگوں کو کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو لائف اسٹائل میرا اس کو میں چینج نہ کروں, میری کوئی چیز نہ نکالی جائے, باقی تو سب لوگ فکس کر لیں اپنی چیزوں کو, مجھے چھوڑ دیں اس لیے کہ میں تو مجبور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. وہ بہت اچھی مثال ہے, اس کو آپ لوگ ضرور جو ہے نا وہ پڑھ لیں. تو نماز ایک پورے سسٹم کا ایک حصہ ہے. آپ پورے سسٹم کو نہیں وہ کریں گے تو وہ ایک حصہ آپ کو کوئی کارآمد جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمیں, میری بھی اور آپ کی, ہم سب کی نمازیں بہتر ہوں, تاکہ ہم ایک واقعتاً ایسے افراد ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت, یعنی لوگ کہتے تھے نمازوں کے لیے وہ لوگ بے چین رہتے تھے. ہمارے پاس نا بے چینی نہیں ہوتی نماز کے لیے, پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ, لیکن اس سے ہمیں پریشانی کے اندر ہمارے دل کا سکون ہو جائے, نماز پڑھ لی تسلی ہو جائے. بعض اوقات پریشانی کے عالم میں ہم سے نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی ہے, یعنی وہ چیز, وہ کنیکشن نہیں ہے ابھی تک نماز کے اندر. ہم نے وہ کنیکشن تلاش نہیں کیا جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے, کنیکشن ہمارا اپنے ساتھ جوڑنے والا. اسی وجہ سے وہ ہمیں نہ ضبط نفس سکھاتی ہے, نہ ہمیں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس, نہ ہو ہی نہیں سکا. اور اسی لیے کہ ہم جھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں, نمازوں کے علاوہ ہمارا پورا لائف اسٹائل اللہ سے اس کے خلاف ہے. جماعتی سسٹم ہی ہم چاہتے نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں ہر کام انڈیویجول کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انڈیویجول تو تم کام ہی نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں بنے گا تمہارا. ہم وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی ہماری خرابی ہے, جس کی وجہ سے ہم بس اپنے ہاتھ تک کیا کر سکتے ہیں. پھر میں سوچتی ہوں چلے میں اپنے گھر ہی کو ٹھیک کر لوں, اور وہاں بھی نہیں ہو سکتا, وہ گھر بھی نہیں. میں جس طرح سے آپ سے بات رکھی تھی کل پرسوں, جو بات ہم نے رکھی تھی آخری اس میں, کہ نماز جو ہے ہر چیز کا ایک آؤٹر چیز ہوتی ہے اور ایک انر اندر کا جو ہوتی ہے, اس کو مغز آپ کہتے ہیں. ایک چھلکا ہوتا ہے اور ایک مغز ہوتا ہے. تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے